اے محبوب کیا آپ نے دیکھا نہیں ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اور ابابیلوں نے کس طرح پتھر پھینکے اور انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح کر دیا، گوبر کی طرح کر دیا، مگر اپنے کعبے کی حفاظت کی۔ سوال یہ ہے کہ جب ابرا ہاتھی لے کر آیا لشکر، اللہ نے فوج بھیج کر خانہ کعبہ کو بچا لیا، لیکن جب یزید نے فوج بھیجی، یزید نے واقعہ کربلا کے بعد، سانحہ کربلا کے بعد، حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر رفقاء کو شہید کرنے کے بعد عمر بن حریث کی سربراہی میں لشکر بھیجا شام سے، جس نے مکہ شریف آئے اور خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور خانہ کعبہ کے غلاف کو بھی جلا دیا، عمارت کو بھی گرا دیا، دیواروں کو بھی شہید کیا خانہ کعبہ کی۔ اور پھر اس واقعے کے کم و بیش 20 سال کے بعد، 1 2 4 سال اوپر نیچے بھی ہو سکتے ہیں، تاریخ کی کوئی بات نہیں ہے، حجاج بن یوسف اس نے دوبارہ بنو امیہ کے کہنے پر، عبد الملک بن مروان کی حکومت تھی، تو حجاج بن یوسف نے بار دیگر فوج لے کر مکہ پر چڑھائی کی اور خانہ کعبہ کو خاکم بدہن شہید کر دیا اور غلاف مبارک کو بھی جلا دیا، مجنیق سے پتھر برسائے، بڑے بڑے دیواروں کو نابود کر دیا۔ تو سوال یہ وہ فرما رہے تھے، میرے پاس آئے اور کہا کہ اس کا جواب بالتفصیل عرض کر دیجئے۔ اب ٹائم ذرا مختصر ہے تو مختصر ہی سن لیجئے۔ وہ یہ ہے، چلو آئندہ جو میں پھر میں انشاءاللہ العزیز بالتفصیل بھی عرض کر دوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ وجہ کیا، کعبہ تو وہی ہے، اللہ بھی وہی ہے، مکہ بھی وہی ہے، قبلہ بھی وہی ہے۔ جب ہاتھیوں کا لشکر لے کر ابرا آئے تو اللہ ابابیل بھیجتا ہے، لیکن جب یزید فوج بھیجے، شاید آپ بچوں کے علم میں نہیں ہے، استغفر اللہ، اگر آپ جاگ رہے ہو تو بدبخت یزید نے آج جس کو رحمت اللہ علیہ کہنے کا بھوت سوار ہے، لال مسجد کا جو خنزیر ہے، اس نے بھی ایک فیس بک پہ چڑھائی ہوئی ہے اپنی، عبدالعزیز مولوی نے بھی، کہ یزید کو امیر المومنین بھی کہنا چاہیے اور رحمت اللہ بھی کہنا چاہیے، استغفر اللہ۔ کیسے کیسے بدبخت لوگ موجود ہیں، یہ ذلیل لعنتی بھی، اور بھی کئی ایسی طرح کے۔ ایک اور مفتی ہے، اس نام نہیں اس کا میرے فوری طور پہ آ رہا، اور ایک سنی مولوی بھی ہے، لاہور کا ہے، پہلے کہیں اور تھا، اب لاہور میں آ گیا ہے، اور وہ اپنے نام کے ساتھ چشتی لکھتا ہے، بدبخت، سب یزید کی اولاد ہیں یہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یزید نے فوج بھیجی تب ابابیل کیوں نہیں آئے؟ اب میں چھوٹے لفظوں میں جواب عرض کرتا ہوں، نماز کا ہمارا وقت ہو رہا ہے۔ سوال آپ تک ٹھیک پہنچ گیا ہے؟ اگر سوال نہیں سمجھیں گے تو جواب کیسے سمجھ آئے گا؟ سوال آ گیا ہے، اب اس کے جواب کی طرف آئیے۔ وہ یہ ہے کہ جب ابرا ہاتھیوں کا لشکر لے کر آئے اور آ کے حضرت خواجہ عبد المطلب کے 200 اونٹ پکڑ لیے۔ واقعہ یاد آ گیا؟ مجھے واقعہ نہیں سنانا، بس اشارہ کرنا ہے۔ 200 اونٹ پکڑ لیے۔ جب حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا کہ اس نے ہمارے اونٹ پکڑ لیے ہیں اور میرے چرواہوں کو بھگا دیا ہے، تفاسیر میں آتا ہے، احادیث میں آتا ہے، حضرت خواجہ عبد المطلب علیہ السلام پہنچے۔ ابرا کا بہت بڑا خیمہ لگا ہوا تھا، شاہی خیمہ، اور وہ شاہی تخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن جب رسول پاک کے دادا جان، بسم اللہ، جب رسول پاک کے دادا جان، وہ نور مصطفیٰ کا امین اور حامل نور مصطفیٰ حضرت خواجہ عبد المطلب حضور کے دادا جان جیسے ہی خیمے کے دروازے پر پہنچے اور پردہ ہٹایا تو، اور ابرا کی نظر جیسے ہی حضرت عبد المطلب کے چہرے پر پڑی تو بے ساختہ غیر ارادی طور پر ابرا تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ اسے شاید کوئی معمولی سی بات سمجھیں، وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہو، جب رسول دادا جان کے وہ چہرے میں نور جو رہ چکا تھا، کھڑا ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب پاس آئے، ابرا نے پوچھا جی کیسے آئے؟
حضرت خواجہ عبد المطلب علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ تیرے سپاہیوں نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، وہ چھڑانے آیا ہوں۔ تو ابرا نے کہا جب بات ہے، میں تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر آپ کا ادب احترام جو میرے دل میں آیا تھا وہ تو اتنا زیادہ تھا کہ میں بے ساختہ آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا آپ کے احترام میں، لیکن آپ نے جو بات کی ہے نا اس نے آپ کا سارا احترام ختم کر دیا ہے۔ آپ نے کہا کیوں؟ کون سی میری بات؟ وہ جناب میں آپ کا کعبہ گرانے آیا ہوں اور آپ اپنے اونٹ چھڑانے کی بات کر رہے ہو۔ اب وہ جواب ہے جو میں نے اب تک پہنچانا ہے۔ حضرت خواجہ رسول پاک کے دادا جان حضرت خواجہ عبد المطلب آپ نے مسکرا کے کہا او ابرا، اونٹوں کا مالک میں ہوں، یہی تھا جواب۔ او ابرا، اونٹ میرے ہیں، اونٹوں کا مالک میں ہوں، کعبے کا مالک میں نہیں ہوں، کعبے کا مالک کوئی اور ہے۔ تو میرے اونٹ چھوڑ اور کعبے کی طرف منہ کر کے دیکھ لے، جس کا ہے وہ بچا لے گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا لات کا ہے، منات کا ہے، عزا و ہبل کا ہے، بتوں کا ہے، نہیں۔ پتہ نہیں میں کس کو تقریر سنا رہا ہوں۔ بتوں کا نام نہیں معلوم ہوا۔ حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب، حضرت ہاشم، ابراہیم و اسماعیل سے لے کے رسول پاک کے ابا جان تک سارا شجرہ ابراہیم کی دعا سے مسلمان آ رہا تھا۔ اللہ اب اگلا جملہ بھی سن لیجئے۔ اونٹ چڑھائے، گھر آ گئے، گھر آ کے تو اپنی بہو رسول پاک کی امی جان، آپ جناب کی ولادت میں کچھ دن باقی ہیں، دوسرے لفظوں میں صرف اور صرف 10 محرم کو یہ واقعہ پیش ہوا، 12 ربیع الاول کو حضور دنیا میں تشریف لائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک کی آمد سے 62 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ بھئی 10 محرم سے 10 ظفر، 10 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول 2 دن اور ڈالی، کتنے دن پہلے واقعہ پیش آیا بولو؟ 62 دن۔ حضور کی ولادت میلاد سے 62 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ گھر آئے، اپنی بہو سے کہا اے میری پیاری بیٹی آمنہ، آؤ ذرا حرم شریف چلتے ہیں، وہاں ایک دعا مانگنی ہے۔ بجان کیوں؟ پہلے بھی تو آپ ہی دعا مانگتے ہو، آج میرا جانا ضروری ہے۔ ہاں بیٹی آج آپ کا نہ جانا بھی ضروری ہے، میں دعا مانگوں گا تم آمین کہہ دینا۔ اللہ اکبر۔ میں دعا کروں گا تو آمین کہنا۔ اب سمجھ آئی ہے ہم داتا صاحب کیوں جاتے ہیں؟ اللہ تو ہر جگہ ایک ہی ہے، کہو نا اللہ تو ہر جگہ۔ خواجہ صاحب اس لیے جاتے ہیں، پیر مکی اس لیے جاتے ہیں، گولڑا شریف اس لیے جاتے ہیں، بڑی امام اس لیے جاتے ہیں، اللہ ہر جگہ ایک ہی ہے۔ یہ بزرگ آمین کہہ دیتے ہیں۔ تو حضور کی امی جان نے کہا اب ابا جان کیا میرا جانا ضروری ہے؟ جی بیٹے میں دعا کروں گا تم آمین کہہ دینا۔ تو ابا جان پہلے بھی تو آپ ہی دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ ہے وہ جملہ، کہا بیٹی آمینہ آؤ میرے ساتھ، حرم سے ہوتے ہوئے ہم کوہ ابو قبیس پہ چلے جائیں گے اور کعبہ جس کا ہے اس کے حوالے کر آئیں۔ مل کے بولو، ایک بار پھر کہو، کعبہ جس کا ہے اس کے حوالے کر آئیں۔ پہنچے، حضرت ابو طالب بھی ساتھ ہیں، امیر حمزہ بھی ساتھ ہیں، حضرت خواجہ عبد المطلب، بی بی آمنہ بھی ہیں، بی بی صفیہ بھی ہیں، خاندان بنی ہاشم کے دوسرے افراد بھی ہیں۔ حضرت عبد المطلب دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے اور ہاتھ اٹھا کے کہا باری تعالیٰ میں تو ابرا کے ہاتھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تیرا گھر ہے اور میں آمنہ کو لے کے جا رہا ہوں۔ دعا کو پورا کیا، ادھر حضرت عبد المطلب کے چہرے
پہ آیا, دیوار کعبہ روشن ہوئی, حضرت عبد المطلب نے کہا آؤ گھر چلے, بچانے والا آ گیا. تھک گئے آپ, یا آؤ بچانے والا, سارے نہیں بولے آؤ بچانے والا آ گیا ہے. اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتلاتا کہ میرے سرکار اس وقت تھے کہاں اور چمکے کہاں اور چمکایا کسے. ہاں تھے کہاں انبی جان کے, چمکے کہاں اور چمکایا کسے. نہیں ابھی بھی نہیں سمجھے, پھر تیسری بار کہوں, تھے کہاں, چمکے کہاں, چمکایا کعبے کی دیوار کو. ہم اسی لیے کہتے ہیں آج بھی آمینہ کا لال گنبد خضرا میں رہ کر پاکستان میں چمک بھی سکتا ہے, ہمارے میلاد کو چمکا بھی سکتا ہے. مل کے حیدری یا لو, اب قرآن کی آیت سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو. وہ یہ ہے کہ کعبے کو کعبے والے کے حوالے کیا, خود پہاڑوں پہ چڑھائے. اب قرآن پاک کی آیت پڑھنے لگا ہوں, ذرا جاگ جائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس وقت تک کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کیا حتیٰ نبعث رسولا, جب تک ان میں رسول نہ بھیج لیں. وما كنا معذبین حتیٰ نبعث رسولا. قرآن کہتا ہے, اللہ کہہ رہا ہے وما كنا معذبین, ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک ان میں رسول نہ بھیج لیں. اب مجھے خاموش دوستو آپ بتلاؤ, ابرہا کے ہاتھیوں پہ عذاب آیا کہ نہیں؟ چپ دوستو آپ بھی بولو, عذاب آیا کہ نہیں؟ ابرہا کے ہاتھیوں پہ ابابیلوں نے پتھر برسائے کہ نہیں؟ برسائے. عذاب آیا, کھائے ہوئے بھوس کی طرح کر دیا. تو ابرہا کے پاس رسول کون سا آیا تھا؟ اب یہ قرآن پاک کی آیت ہے, اللہ کہہ رہا ہے میں عذاب نہیں دیتا جب تک رسول نہ بھیج لوں. ابرہا کے پاس کون سا آیا؟ اب اگر عیسائی کھڑا ہو جائے, ایک یہودی آ جائے, عیسائی ہندو کھڑا ہو جائے, ایک سکھ آ جائے اور کہے کہ تمہارا قرآن کہتا ہے ہم عذاب نہیں بھیجتے جب تک رسول نہ بھیج لیں, تو اب رسول پاک نے تو ابھی پیدا ہونا ہے. عیسیٰ علیہ السلام 550 سال پہلے دنیا سے جا چکے ہیں. ابرہا کے پاس رسول کون سا آیا؟ جب رسول نہیں آیا تو عذاب کیوں آ گیا؟ اور اگر عذاب آیا ہے تو پھر رسول اللہ نے کیوں نہیں بھیجا؟ بس میں جملہ کہنے لگا ہوں, ذرا جاگ جائیے گا. سوال سمجھ آ گیا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ کہتا ہے میں عذاب نہیں دیتا جب تک رسول نہ بھیجوں. بھائی ہم اسی لیے تو تڑپ تڑپ کر آپ سے کہنا چاہتے ہیں عبد المطلب کو رسول نہ مانو, مومن تو مان لو. نہیں میرے دوست خاموش رہے, شاید بات واضح نہیں ہو سکی. ثابت یہ ہوا حضرت عبد المطلب کو, رسول پاک کے دادا جان کو, یہ منکر لوگ مسلمان نہیں مانتے, مومن نہیں مانتے. ہم انہیں بتلانا چاہتے ہیں کیا اللہ حضرت عبد المطلب سے رسولوں والے کام لے رہا ہے. اللہ اس سے رسولوں والے کام لے رہا ہے. اور اگر یہ تفسیر نہ کرو گے تو اور کیا کرو گے؟ اللہ حضرت رسول پاک کے دادا جان سے رسولوں والے کام لے رہا ہے. مولویوں سے مسلمان بھی نہیں سمجھ. بس آدھا جواب میں نے عرض کیا, اس جملے پر میری بات پوری ہونے لگی ہے کہ ابرہا کے ہاتھیوں پر ابابیل پتھروں کا عذاب لے کر کیوں آئے؟ اس لیے
کعبے کو کعبے کے حوالے کرنے والا کوئی تھا؟ اگلا جملہ سنو، جب یزید نے فوج بھیجی، حجاج بن یوسف فوج لے کر آیا، تب مکے میں حکومت عبداللہ بن زبیر کی تھی۔ دونوں بار کعبے پہ حملہ ہوا لیکن ابابیل نہیں آئے، کیوں؟ اس لیے کہ کعبے کو کعبے کے حوالے کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ بس میرا خیال ہے آج زیادہ وقت ہو گیا، تو میں اب انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعۃ المبارک کو میں یہیں سے یہ دو جواب بھی عرض کروں گا کہ ان دونوں دفعہ اللہ تعالیٰ نے کیوں برداشت کر لیا خانہ کعبہ کے اوپر مجنیق کے پتھروں کو، کیوں برداشت کیا دو دفعہ، یہ بھی بیان کروں گا، اور ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے 2 مہینے پہلے اللہ نے خانہ کعبہ کو کیوں بچا لیا تھا، اور اس کے بعد پھر میں بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر کی شان اور ان کی قبر کو جن ظالموں بدبختوں نے شہید کیا ان کی مذمت بھی کریں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں التجا بھی کریں گے کہ بار دیگر بی بی فاطمہ الزہرا کے دربار کو ہم اپنی آنکھوں سے اسی طرح روشن اور جگمگاتا ہوا دیکھ سکیں۔ دیر ہو جاتی ہے، معاف کیجیے گا، آئندہ جمعہ ذرا تھوڑا سا جلدی آ جائیے گا، میں بھی کوشش کروں گا جلد آ جاؤں، کم از کم 1:45 بجے تقریر شروع کر دوں تو پھر بھی 3 بجے تک میں 1.25 گھنٹہ آپ کو بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر کی شان بیان کروں گا، آپ بھی کوشش کیجیے گا تاکہ یہیں سے میں 2 جوابات کا سلسلہ شروع کر سکوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔